بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ ویلکم ٹو بنات الحسنہ، اہلا و سہلا و مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یا رب العالمین، تیرا لاکھوں کروڑوں شکر ہے، تو نے ہمیں اس نئے ہفتے میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 کے ساتھ یہ ہفتہ، یہ ویک نصیب کیا۔ یا رب العالمین، تیری توفیق سے آج ہماری پہلی کلاس ہے، اور اس کلاس میں ہم تجوید القرآن، تلاوت القرآن اور حفظ القرآن انشاءاللہ تعالیٰ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یا اللہ تعالیٰ اس علم کے سفر میں تو ہماری مدد فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں تجوید القرآن میں الف واو یا 3 لیٹرز کو پڑھا اور یہ تھوڑا سا دیکھا کہ یہ کس طرح سے ادا ہوتے ہیں، چونکہ ابھی بے شمار ہماری طالبات اور قرآن کی ساتھی ایسی تھی جن کے لیے الف کا مخرج اور الف کی ادائیگی کافی مشکل ہو رہی تھی۔ اس کے لیے آج ہم نے ایک نیا طریقہ کار ڈھونڈا ہے کہ جب ہم صرف مخارج دیکھتے ہیں تو مخارج سے ہمارے دل کی تسلی نہیں ہوتی، صرف مخرج یا مخارج ادا کرنے سے لیٹر کی پوری طریقے سے سمجھ نہیں آ پاتی۔ اس لیے ہم نے صرف مخارج کو پڑھنے کی بجائے کوشش یہ کی ہے کہ ہم پوری اس لیٹر کو پڑھنے کا طریقہ دیکھیں گے۔ تو آج ہمارے پاس سب سے پہلا لیٹر الف ہے، لیکن ہم اس الف کا صرف مخرج نہیں دیکھیں گے، اس الف کو پورا ادا کرنے کا طریقہ دیکھیں گے۔ اس لیے آج کی کلاس کو آپ مخرج نہیں کہہ سکتی، آپ یوں کہیں گی الف کو ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ چلتی ہے آج کی کلاس کی طرف۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس ہے الف۔ سب سے پہلے ہم الف سے شروع کرتے ہیں اور الف کو ادا کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کو دیکھیں گے۔ آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، اس کو غور سے دیکھیے گا۔ پہلے تو یہ ہے کہ جو الف کی ساؤنڈ ہے، جو الف طرح ہم ایک سانس لے رہے ہیں، اندر سے سانس آ رہا ہے، تو ایسے جو الف کی ساؤنڈ ہے وہ ہے آ۔ یاد رکھیے گا یہ صرف ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آ کہاں سے رہی ہے؟ یہ آپ کے گلے سے ادا ہو رہی ہے، اور جب یہ ساؤنڈ باہر نکل رہی ہے، صرف ساؤنڈ، تو دیکھیے گا آپ کی زبان بالکل نہیں ہل رہی، اور جو ہے آپ کا منہ کھلے گا اور یہ گلے سے اوپر تک کو جو ہے پوری آواز آئے گی۔ تو یہ الف نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ الف نہیں ہے، یہ الف کی ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے؟ صرف پہلی بات ہم نے کیا سیکھی کہ ساؤنڈ کیسے آئے گی؟ گلے سے آئے گی اور بالکل آگے کو نکلے گی، جیسے عام روٹین میں ہمیں سانس آ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی خاص حرکت نہیں کرنی پڑتی، سانس آ رہا ہے، باہر جا رہا ہے، اندر جا رہا ہے، تو بس یہی چیز ہے۔ تو الف کی بھی سیم اسی طریقے سے آپ کے گلے سے آواز اٹھے گی اور باہر کو نکلے گی، لیکن اس میں صرف آپ کا خالی حصہ ہی منہ کا لیا جائے گا، زبان کا، اور اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ ہوگی ہماری الف کی ساؤنڈ، یا جہاں سے الف کا مخرج نکلتا ہے، جہاں سے وہ آواز نکلتی ہے، زبان کی اوپر والی سائڈ سے ہو کے تو باہر کو آ رہی ہے۔ یہ ہو گیا ہے ہمارا الف کی ساؤنڈ یا اس کو ادا کرنے کا طریقہ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وہ آواز تو گلے سے اٹھ کے باہر آ رہی ہے، آگے دیکھیے گا اس کے ساتھ کچھ اور طریقہ کار بھی ہے۔ تو پھر آگے کو وہ دیکھیں، دونوں ہونٹ اور اوپر نیچے یہ جو ہے تھوڑی سی موومیشن ہو رہی ہے، تو اس کو بھی دھیان رکھیے گا یہ کس طرح سے ہو رہا ہے۔ الف کی آواز نہیں دیکھنی، ہم نے پورا الف پڑھنے کا طریقہ دیکھنا ہے۔ الف، اس میں الف بھی آ رہا ہے، اس میں لام بھی آ رہا ہے، اور اس میں فا بھی آ رہا ہے، پھر الف بنے گا، الف لام فا۔
تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں لام کے مخرج کو اور فا کے مخرج کو بھی دیکھنا پڑے گا، پھر یہ جا کے الف بنے گا. ٹھیک ہے، تو ابھی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ گلے سے آواز آ رہی ہے. پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے، اب ہم نے چونکہ لف دیکھنا ہے تو وہ جو آپ کے گلے سے آواز اٹھ رہی تھی اب وہ زبان کی نوک پہ آئے گی. وہ جو گلے سے آواز اٹھی زبان کی نوک پہ آئے گی، اور زبان کی نوک اوپر والے جو دانت ہیں اس کے مسوڑوں کے ساتھ یہ زبان کی نوک ٹچ ہوگی. اگر آپ یہ ساتھ ساتھ میرے ویڈیو دیکھتے رہیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا. لف، لی، صرف لی. تو دیکھیں وہ زبان نے اس آواز کو پکڑ کے اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگایا. اب ہمارے پاس آ گیا فا، چونکہ یہ بھی الف کے اندر ہی شامل ہے تو اس لیے اب یہ دیکھیں کہ جیسے وہ پھر زبان نے مسوڑوں کو دی تھی وہ آواز، تو اب ان مسوڑوں نے نیچے والے ہونٹ کے اوپر پھینکی اور اوپر والے 2 دانتوں نے ان کو پریس کیا، پھر یہ پورا الف بنا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کو ترتیب کو دیکھیے گا کہ اب وہی آواز جو مسوڑوں تک گئی تھی، زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کو لگی، اب جب ہم فا پہ آئے تو نیچے والا ہونٹ اور اوپر والے 2 دانت آپس میں ملے تو پھر یہ الف بنا. تھوڑا سا ہم اس کو دوبارہ دہراتے ہوئے آج کی کلاس کی طرف بڑھیں گے. الف، گلے سے آواز اٹھی اور وہ آواز جو ہے زبان کی نوک پہ آ کے اوپر والے 2 دانتوں کے جو مسوڑے تھے زبان کی نوک اس کو لگی، اور اس کے بعد جب ہم فی پہ آئے تو نیچے والا ہونٹ اوپر والے 2 دانتوں سے کراس کیا، ایسے میچ کر رہا ہے بار بار، تو وہ الف بن گیا. یہ اس کو دیکھ کے مجھے ایک بڑا پیارا سین یاد آ رہا ہے، جیسے کسی فیکٹری میں کوئی چیز بن رہی ہے، کوئی مٹیریل بن رہا ہے تو اس میں کافی سارے سسٹم لگے ہوئے ہیں. ایک سسٹم اس کو صاف کر رہا ہے، ایک سسٹم اس کو کلر کر رہا ہے، ایک سسٹم اس کو ڈیزائن دے رہا ہے، ایک اس کی سیٹنگ کر رہا ہے. تو کافی ساری پروسیس سے ہو کے ایک کوئی بھی چیز جو ہے وہ تیار ہوتی ہے. اگر آج ہم اسی فیکٹری کے سسٹم کو ذہن میں رکھیں تو ایک الف ہم نے کیسے بنانا ہے. سب سے پہلے گلے سے جو اندر سے آپ کی آواز آ رہی ہے وہ ہے آ آ آ. آپ منہ کھولیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کی زبان کہیں ٹچ نہیں ہو رہی. الف کی ساؤنڈ آ ہے، اور یہ گلے سے آواز جب اوپر کو آ رہی ہے تو خالی حصے سے آواز کراس کرے گی. ہم نے صرف آ پہ نہیں روکنا، ہم نے تو پورا الف کا طریقہ پڑھنا ہے. پھر کیا ہوگا کہ زبان کی نوک، فرنٹ نوک جو ہے اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کے مسوڑوں کو لگے گی. لی 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 پہ آ گیا، لی آلی آلی. ٹھیک ہے، پھر ہم فا پہ بھی آئیں گے، پھر ہی الف بنے گا. فا پہ جب آئے تو نیچے والا ہونٹ اوپر والے 2 دانتوں سے کراس کرے گا، اور یہ ہونٹ کا اندر والا حصہ جہاں پہ جو اکثر گیلا رہتا ہے تو وہ بنے گا فی. الف 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 الف. اس کو اب دیکھیے گا آپ کے سامنے ایک اور بڑی پیاری خوبصورت پکچر ہے. اس کو دیکھیں کہ اندر سے آواز اٹھ کے آ رہی ہے اور زبان آپ کو پچھلے تصویر میں دکھائی جا چکی ہے، اور پھر کس طرح سے آپ کے اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹ سے میچ کرتے ہیں اور پھر وہ الف بنتا ہے. انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آج آپ کو الف ادا کرنے کا بہترین طریقہ یاد ہو چکا ہوگا. یاد رکھیے گا الف ادا کرتے ہوئے اندر سے ساؤنڈ آ رہی ہے جس طرح سے ہمیں سانس آتا ہے، اور پھر اس میں ہمارے پارٹ کون کون سے یوز ہوں گے. زبان کی نوک ہوگی اور یہ اوپر والے 2 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گی، لی بن جائے گا. آ اس کی ساؤنڈ ہے، لی کے لیے زبان کی نوک اور دانتوں کے جو فرنٹ والے سامنے والے اوپر والے 2 دانت اس کے مسوڑے، اور لف کے لیے نیچے والا ہونٹ اور اوپر والے وہی دانت پھر اس کے اوپر پریس کریں گے. تو یہ ہمارا ٹوٹلی الف الحمدللہ تیار ہو جائے گا اللہ کی توفیق سے. آج ہمارے پاس آیت ہے، آیت نمبر 124 سورۃ البقرہ، پہلا سپارہ، اور آج ہم اس کے ہجے کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی تاکہ ہمیں یہ الفاظ خوبصورت طریقے سے دہرائیں اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا آ جائے. واو زبر وا، حمزہ زیر ای،
وائی ذال با زیر رب وائی رب تا زبر تا وائی رب تا لام مد کھڑی زبر لا لام مد کھڑی زبر لا وائی رب تا لا حمزہ با زیر اب حمزہ با زیر اب را کھڑی زبر را اب را ہا کھڑی زیر ہی ابراہی میم زبر ما میم زبر ما ابراہیم را با زبر رب با پیش بو ربو ہا الٹا پیش ہو ربو با زیر بی کاف زبر کا بی کا لام زیر لی بی کالی میم کھڑی زبر ما بی کالی ما تا دو زیر تین تا دو زیر تین بی کلمات فا زبر فا حمزہ زبر آ فا آ اب آ لمبا نہیں کرنا فا آ تا میم زبر تم فا آ تم میم زبر ما فا آ تم ما ہا نون پیش ہوں فَأَتَمَّهُ نون زبر نا فَأَتَمَّهُ قاف الف زبر قا لام زبر لا قال حمزہ نون زیر ان نون یا زیر نی انی جیم الف زبر جا عین زیر عی جاعی لام پیش لو جاعلو کاف زبر کا جاعلو کا لام نون زیر لن نون الف زبر نا لن نا سین زیر سی لن سی حمزہ زیر ای حمزہ زیر ای میم الف زبر ما میم الف زبر ما ایما میم دو زبر من ایمامن قاف الف زبر قا قاف الف زبر قا لام زبر لا قالا واو زبر وا میم نون زیر من ومن ذال را پیش ذر ومن ذر را یا زیر رج ومن ذر رج یا زبر یا ومن ذر رج تا یا زیر تی ومن ذریتی 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 زو نہیں کہنا زر ذریتی
قاف الف زبر قا، لام زبر لا قال، لام الف زبر لا، یا زبر یا، نون الف زبر نا، لا یا لا، لام پیش لو، لا ینالو، لا ینالو، عین ہا زبر عہ، عین ہا زبر عہ، دال زوا زیر دیر، دال زوا زیر دیر، عہ دیر، زوا کھڑی زبر زوا، عہ دیر زوا، لام زیر لی، عہ دیر زوالی، میم یا زیر می، عہ دیر ظالمی، نون زبر نا، عہد الظالمین، دی ظالمین، دی نہیں کہنا دیو کہنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب اسی آیت کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ تلاوت کریں اور ایک ایک لفظ کو اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہاں پہ وقف کریں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اب اسی آیت کی تلاوت ہم تھوڑا سا ترتیل کے ساتھ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي،
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اس لیسن کو بار بار دہرائیے گا انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.